جزیہ دینا قبول کیا، مگر ایک آیت، کوئی روایت، کوئی تاریخ، کوئی مورخ، کوئی تصنیف، کوئی مصنف، کوئی تعلیف، کوئی مؤلف، کوئی خطبہ، کوئی خطیب، کوئی مفتی، کوئی فتویٰ، ایک ایسا لا کر کے سنی، شیعہ، حنفی، مالکی، آغا خانی، قادیانی، داؤدی، احمدی، محمدی، صدیقی، فاروقی، عثمانی، بغدادی، بھئی کوئی ایک آ جائے اور آنے کے بعد مجھے ایک آیت، کوئی روایت دکھائے کہ نجران کے رہنے والے عیسائیوں کے علماء نے دبے لفظوں میں کیا مباہلہ، کسی نے نہیں کیا، مگر سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ اگر اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اچھا یہ تھے کون؟ کوئی جاہل تھے؟ آپ غور فرمائیے گا، کوئی دیہاتی تھے؟ سب کے سب علماء تھے۔ یہ ہمارے کلچر کی بھی بات ہے، اگر کسی کے سے کوئی بحث کسی کی ہو جائے کہ صاحب مذہبی دھارمک، تو آپ کی نگاہ انتخاب میں جو سب سے اچھا ہوگا آپ کہیں گے انہیں بلائیے لکھنؤ سے، انہیں بلائیے میرٹھ سے، انہیں بلائیے حیدرآباد سے، چونکہ جیسا مقابلہ ویسی ہستیاں بلائیں گے، تب انہیں پتا ہے کہ مقابلہ ہے محمد سے۔ آپ غور کیجئے گا، تو کیا جاہلوں کو لائیں گے؟ سب کے سب عالم تھے، سب کے سب عالم تھے، مگر ایک نے بھی مقابلہ نہیں کیا۔ جاہل نہیں تھے، سب کے سب عالم تھے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہوں گا، پہچان گئے، کسی نے مقابلہ نہیں کیا، کسی نے مناظرہ نہیں کیا، کسی نے مباہلہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اہل بیت کو علم پہچانتا ہے، جہالت نہیں پہچانتا۔ جہالت نہیں پہچانتی، مگر جو درمیان میں بات آ گئی تھی وہ یہی تھی نا کہ آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، اس سے بہتر صراط مستقیم اور کون دکھا سکتا ہے؟ وہ یہی صراط مستقیم ہے۔ یقیناً اللہ کی کتاب، کرامتوں والی کتاب، عظمتوں والی کتاب، طہارتوں والی کتاب، شرافتوں والی کتاب، فضیلتوں والی کتاب، رفتوں والی کتاب، مگر اس دروازے پر سے لوگ جہاں نبی چھوڑ کر کے گئے۔ آپ غور کیجئے گا، میرا موبائل غائب یہاں ہو اور تلاش میں میرٹھ میں کروں۔ آپ غور کیجئے گا، آپ کہنے مولانا جہاں غائب ہوا تھا بھیا وہیں تلاش کیجئے، تو جس دروازے پر رسول اسلام چھوڑ کر کے گئے قرآن اسی دروازے پر لو۔ مگر مجھے صرف مسلمانوں اتنا بتا دو کہ رسول سے بہتر قرآن کون سمجھا سکتا ہے؟ رسول سے بہتر قرآن کون سمجھ سکتا ہے؟ جسے قرآن نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا، جسے قرآن نے عظیم، خلق عظیم کہا، خلق عظیم کہا رسول اسلام کو، ان سے بہتر اخلاق کس کا ہے؟ مگر وہ نبی بھی آج قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ آج نبی اہل بیت کو لے آئے۔ آج نسخہ چینج ہو گیا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں خدا نہ کرے میری طبیعت خراب ہو جائے اور میں کہوں شمیم بھائی کوئی طبیعت میری ناساز ہے، تو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے مولانا تمہیں مجلس پڑھنا ہے؟ آپ غور کیجئے گا، اور ہندوستان کی مجلس میں باہر کی میں فرق ہے، یہاں چھوٹی سی مجلس اکھاڑائی مجلس ہوتی ہے، آپ غور کیجئے گا، اور اس میں بھی دیکھتے ہیں اگر چت کیا ہے تو مٹی کہاں ہے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، بڑی اکھاڑائی مجلس۔ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا صاحب طبیعت خراب ہے۔ اس نے کہا مولانا طبیعت خراب ہے، آئیے آپ کو ڈاکٹر کو دکھائے دیتے ہیں۔ بڑے اچھے ڈاکٹر کو انہوں نے دکھایا، اور جیسے ہی میں نے وہ دوائی کھائی 2 گھنٹے کے بعد پوچھا فون کر کے مولانا کہیے ہم آپ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہا صاحب مجھے کوئی فرق نہیں ہوا۔ کہا اچھا تو آپ آئیے، فوراً ڈاکٹر کے پاس گئے۔ آپ ہمارے اتنے قریب ہوتے ہوئے اور آپ کو یہ معلوم تھا کہ مولانا کو مجلس پڑھنا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے کنٹرول نہیں کیا۔ آپ غور کیجئے گا، انہوں نے بھی کہا اچھا لائیے مولانا وہ پرچہ، میں نے وہ پرچہ دیا، انہوں نے فوراً دوسری دوائی لکھی، کہا دیکھیں صاحب کنٹرول کے لیے تو یہ بھی کافی تھی۔ آپ غور کیجئے گا، بخار تو یہ بھی اتار سکتی تھی،
अलबत्ता बुखारी ना पढ़ी हो आप और कीजिएगा। बुखार तो ये भी उतार सकती थी, मगर मौलाना चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने फौरन दूसरी मेडिसिन लिखी। क्या मतलब? नुस्खा चेंज क्यों हुआ? उन्होंने कहा मौलाना नुस्खा तो ये भी बहुत अच्छा था, मगर अब नुस्खा दोबारा हुआ चेंज। इसका मतलब पहला हुआ नाकाफी, ना काम नहीं कह रहा हूं, ना काफी कह रहा हूं। दूसरा नुस्खा चेंज हुआ, कब क्यों? इसलिए कि अगर पहला कामयाब होता, कहां बैठे हैं? अगर पहला काफी होता तो दूसरा ना लिखा जाता जनाब। दूसरा लिखा जाना दलील इस बात की है कि पहला ना काफी था, तो रसूल इस्लाम कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते रहे, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते रहे। जिसके सीने में कुरान नाज़िल हुआ, जिसके लोगों की जुम्बिश कुरान है, मगर आज कुरान नहीं सुनाया, बल्कि अहले बैत को लाए। गौर फरमाइएगा, नबी ने नुस्खा बदला और नुस्खा बदल करके ये बता दिया कि जमाने वालों, जब बगैर अहले बैत के कुरान मुझे काफी ना हुआ तो तुम्हें क्या? बदला पढ़िए, क्या कह रहे हो? यकीनन कुरान मौजूदा मरकज़े उलूम, मगर किस दरवाजे पर? किस दरवाजे पर है? जब तक उस दरवाजे पे ना होगे जिस दरवाजे पे खुद रसूल सलाम करते थे। आज जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो QTV पे भी साहब मजलिसों से क्या फायदा, कुरान पढ़ो। उम्मा टीवी पे भी है, मजलिसों से क्या फायदा, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। हुसैन के सवाब के लिए कुरान पढ़ो। देखिए कुरान बहुत प्यारी किताब है, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं कुरान के तकद्दुस पर, कुरान के करम पर, कुरान की तहरत पर। कुरान पढ़िए, रोजाना पढ़िए, हमेशा पढ़िए, हर वक्त पढ़िए, मगर हुसैन को ये सोच कर ना पढ़िए कि सवाब पहुंचे। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, इसलिए कि हर सवाब हुसैन तेरा मोहताज है। हुसैन किसी सवाब का मोहताज नहीं। कसाब हम अपने सवाब के लिए भी तो पढ़ते हैं, तो तुमने चूंकि अपने जैसा समझा ना, और जब तक अपने जैसा समझते रहोगे उस वक्त तक के मुसलमानों नुकसान उठाते रहोगे। इसलिए कि हमने कुरान क्यों पढ़ा और हुसैन के लिए भी कुरान क्यों पढ़ो। देखिए हम कुरान पढ़ते थे, अपनी जिंदगी में इंतकाल हो गया जनाब, कसोयम पर कुरान पढ़ो, 10वें पे कुरान पढ़ो, 20वें पे कुरान पढ़ो, चहलुम पर कुरान पढ़ो। क्यों पढ़े? कसाब वो बड़ा कुरान पढ़ते थे। आप गौर फरमाइएगा, तो हमारे बुजुर्गों ने इसलिए ये रस्म कायम की ईसाले सवाब के लिए, क्योंकि कुरान अजीम किताब है, रहमतों वाली किताब है, बरकतों वाली किताब है। जितना कुरान पढ़ेंगे हमारे जाने वाले को सवाब मिलेगा। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ। अब वो मुहताज तिलावत है, हजारों मन मिट्टी के नीचे कुरान नहीं पढ़ सकता। मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? हजारों मन मिट्टी के नीचे, अब वो मुहताज है, वो कुरान की तिलावत नहीं कर सकता। तो हमने सोयम पे पढ़ा, हमने 10वें पे पढ़ा, हमने 20वें पे पढ़ा, हमने चहलों पे पढ़ा, हमने छमाई पे पढ़ा, हमने परसीपा पढ़ा। जब जब भी मौका मिला हम पढ़ते रहे। क्यों? इसलिए कि हमारा जाने वाला मोहताज तिलावत हो गया, अब वो तिलावत नहीं कर सकता, तो हमें हक है उसके लिए पढ़ो। जो मोहताज तिलावत हो उसके लिए क्यों पढ़ते हो? जो लोग के नहीं जाते क्यों पढ़ रहे हो? जो मौके नेजा पे भी कुरान की तिलावत कर रहा था, मगर अल्लाह अकबर, आज जब हम यही पढ़ते हैं कि हुसैन को समझो, जिक्र हुसैन को समझो, मजलिस हुसैन को समझो, तो कुरान भी समझ में आ जाएगा, सिराते मुस्तकीम भी समझ में आ जाएगी, तफसीर कुरान भी समझ में आ जाएगी।
تنزیل قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ان مجالس میں ہم یہی تو بتاتے ہیں۔ حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا، مگر ایک مقام پر جب میں یہ پڑھ رہا تھا کہ حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا تو ایک صاحب میرے پاس آئے، یا آؤٹ آف انڈیا کی بات ہے، آنے کے بعد کہا ملا صاحب یہی جملہ یہ بھی بتا دو کہ کیوں پڑھا، یہ بھی بتا دو کہ کیوں پڑھا، اتنا اور بتائیے۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، میں نے کہا اپنا تعارف بتائیے۔ انہوں نے کہا میرا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے مگر حسین سے رشتہ ہے۔ عجیب جملہ کہا۔ انہوں نے کہا میں بھی ہندوستان کا رہنے والا ہوں، لہٰذا مجھے یہ بتائیے کہ حسین نے پڑھا کیوں۔ میں نے کہا بھائی یہ آپ بتا دو کہ حسین نے قرآن پڑھا۔ انہوں نے مائک میرے سامنے سے اپنے سامنے رکھا اور ایک مرتبہ کہا یہ نہیں بتائیں گے کہ حسین نے قرآن کیوں پڑھا، یہ میں بتاؤں گا حسین نے قرآن کیوں پڑھا۔ حسین تو وہ گیانی تھے، حسین وہ مہاراج تھے، حسین وہ گیانی داتا تھے۔ حسین چاہتے بائبل پڑھتے، حسین چاہتے انجیل پڑھتے، حسین چاہتے زبور پڑھتے، حسین چاہتے رامائن پڑھتے، حسین چاہتے گیتا پڑھتے۔ اب اس نے سسپینس میں رکھا اور سسپینس میں رکھنے کے بعد کہتا ہے مگر حسین نے نہ توریت پڑھی، نہ انجیل پڑھی، نہ زبور پڑھی، نہ بائبل کو پڑھا، نہ گیتا کو پڑھا، نہ رامائن کو پڑھا۔ اب سناٹا، پھر کہتا ہے تمہیں حسین کی قسم، اس مہاراج کی قسم میں بتاؤں گا کہ حسین نے قرآن ہی کیوں پڑھا۔ اسے معلوم تھا بائبل والے مانیں گے، توریت والے مانیں گے، انجیل والے مانیں گے، آپ اللہ فرمائیے گا، رامائن والے مانیں گے، گیتا والے مانیں گے۔ اب اس کا جملہ ہے اگر میرے بلیدان کے بارے میں، اگر میری قربانی کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہے تو وہ قرآن والے، آپ غور فرمائیے گا، وہ قرآن والے۔ لہذا میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں قرآن ہم سے جدا نہیں، ہم قرآن سے جدا نہیں۔ اور اس کے بعد میں اپنا اس نے کیپ اتارا۔ اب جب کیپ اتارا تو اتنی لمبی چوٹی، آپ غور کیجئے گا، اتنی لمبی چوٹی، اور پوچھنے پر اس نے بتایا مولانا میں انڈین ایمبیسی کا آدمی ہوں، مجھے مجلسوں سے بڑا لگاؤ ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ پر اس کی چوٹی دیکھنے کے بعد میں نے بارگاہ پروردگار میں کہا اے میرے معبود، اتنی لمبی چوٹی کے سمجھ میں حسین آ گیا، اتنی لمبی داڑھی کے سمجھ میں۔ سبحان اللہ، جلوہ پڑھیے بر محمد، صلی اللہ انہی سے حسین کو سیکھو، غیر مسلموں سے حسین کو لو۔ اور ان مجلسوں کی عظمت اس لیے نہیں ہے، آج زمانہ صرف یہ سوچ رہا ہے کہ صاحب یہ اس لیے ان کے ذہنوں میں یہ بس گیا ہے کہ ہمیں جنت دلا دیں گے حسین، علی ہمیں جنت دلا دیں گے۔ نہیں، دیکھیے ہوشیار بھکاری ہمیشہ دروازہ دیکھ کے بھیک مانگتا ہے۔ میں کچھ عرض کرتا ہوں، تو ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم در اہل بیت پہ آنے کے بعد بھی جنت مانگے۔ اگر جنت ہی مانگنی ہے تو بہلول سے مانگ لو، اگر جنت ہی مانگنا ہے تو بہلول سے مانگ لو۔ وہ اور مکتب فکر کے لوگ ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ میں لا الہ الا اللہ کیوں کہا، کہ جنت کے لیے، محمد رسول اللہ کیوں کہا، کہ جنت کے لیے، نبوت کو کیوں مانا، کہ جنت کے لیے رسالت کو کیوں مانا، کہ جنت کے لیے نماز کیوں ہے، جنت کے لیے روزہ کیوں ہے، جنت کے لیے سجدے کیوں ہیں، جنت کے لیے قیام کیوں ہیں، جنت کے لیے رکوع کیوں ہیں، جنت کے لیے حج کیوں ہیں، جنت کے لیے تلاوت کیوں ہیں، جنت کے لیے سخاوت کیوں ہیں، جنت کے لیے عبادت کیوں ہے، جنت کے لیے ولایت کیوں ہے، جنت کے لیے خلافت کیوں ہے، جنت کے لیے کون مکتب فکر کے مسلمان ہیں کہ جو قدم قدم پر جنت جنت جنت، لا الہ الا اللہ جنت کے لیے، محمد رسول اللہ جنت کے لیے، آدم پہ یقین جنت کے لیے، نماز جنت کے لیے، روزہ جنت کے لیے، سجدے جنت کے لیے، تلاوت جنت کے لیے، خلافت جنت کے لیے، ولایت جنت کے لیے، اور مقابلہ کس سے؟ مقابلہ اہل بیت سے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اہل بیت سے مقابلہ کبھی نہ کرنا،
جو قدم قدم پر جنت کی تمنا کرے